حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اور بہت نازوں میں پلے صحابی تھے. 200 دینار کا جوڑا پہنا کرتے تھے. اتنے امیر تھے. اتنا اللہ نے مال دیا تھا. یہ مسلمان ہو گئے, والد کا انتقال ہو گیا. پھر والد کا انتقال تھا, والدہ ہی پالتی تھی اور بڑے نازوں میں ان کو پالا تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. چچا آیا اور کہنے لگا, مصعب اگر تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ جو باپ کا تم مال استعمال کر رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دے. تو اپنے باپ کی جائیداد سے آ کیا جاتا ہے تجھے. اگر تو نے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دیا تو پھر یہ باپ کی دولت کیوں استعمال کرتا ہے, چھوڑ دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تسلیم کر لیا, چلتے بنے گھر سے. چچا نے تو سوچا ہوگا کہ میں ابھی کہوں گا کہ چھوڑ دے تو یہ سٹپٹا جائے گا, یہ تو کہے گا نہیں یار میں کہاں جاؤں گا اتنی پریشانیوں میں, کہاں میں مرتب میں تو پوری زندگی ناز و نخروں میں نے زندگی گزاری ہے, ابھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں گھر سے نکلو تو میں کدھر زندگی گزاروں گا. وہ آدمی اس آدمی کی پر آزمائش آتے ہوئے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا, جس سے ہمیشہ کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہ ہو, ہے نا بھائی. جس آدمی نے کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دیکھی ہو, ایسا آدمی کے اوپر ڈر لگتا ہے کبھی پریشانی نہ آ جائے, اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نکل جا تو گھر سے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ نکلنے لگ گئے گھر سے. چچا نے دیکھا کہ یار یہ تو نکل رہا ہے گھر سے, پریشان ہو گئے. میں تو سمجھ رہا تھا یہ تو پھر جائے گا دین سے, لیکن یہ تو بالکل دھڑلے کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہے. کہا مصعب یہ کپڑا بھی تیرے باپ کی دی ہوئی مل کے تھے, اس کو بھی اتار کے جا, یہ بھی تیرے باپ کی دولت کا ملا ہے. اور برہانہ کر کے ان کو اپنے گھر سے نکالا, ننگا کر کے. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کے پاس گئے تو انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے بس چچا نے کپڑے تک اتروا لیے میرے اور ننگا گھر سے نکالا. لیکن کیا حکم دیا یار, استعینوا بالصبر, صبر کرنا ہے بھی. یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب مدینہ کا قافلہ آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے سے کسی ایک کو تو بھیجیں جو ہمیں اسلام کی دین کی دعوت دے, جو ہمیں دین سکھائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اور اگلے سال یہ اپنی کمائی لے کر آئے, 75 افراد کو جو ہے دین سکھا کر لے کر آئے, جن میں سے 72 مرد ہوتے, 3 عورتیں تھیں. ان کو یہ دین شریعت کے موٹے موٹے احکامات سکھا کر لائے. یا رسول اللہ یہ میری کمائی ہے, وہ مسلمان کر کے لائے ان سارے کے ساروں کو کہ یا رسول اللہ یہ میری کمائی ہے. کسی زمانے میں اس کو کمائی سمجھا جاتا تھا, لوگوں کو دین کی طرف لگانا, دین کے کاموں میں لگانا یہ کمائی ہوتی تھی. آج ساری کی ساری کمائی یہاں سے لے کے یہی ختم ہو رہی ہے. کسی کو نماز کے اوپر لگانا, کسی کو دین کے اوپر لگانا, اس کو ہم نے کمائی سمجھا کب ہے کہ یہ بھی تو کوئی کمائی ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی کمائی کرنی ہوتی ہے. اور یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کے موقع پہ جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ کٹ گیا, انہوں نے دوسرا ہاتھ میں جھنڈا سنبھالا, دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے بس کسی طریقے سے منہ پنجوں میں اور منہ میں پھانس کے اور پھر اس کو سنبھالا. اور پھر جب بالکل ان کو برچہ مار کے شہید کر دیا گیا اور شہید ہو گئے, کیونکہ غالباً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے تو افواہ اڑ گئی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا, لیکن وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جب ان کا تدفین کا وقت آیا تو صحابہ اکرام پریشان تھے, کیونکہ ان کے جسم پہ جو کپڑا تھا شہید کا, کیونکہ حکم یہی ہے کہ جس کپڑے میں وہ شہید ہوگا اسی کپڑے میں اس کو تدفین دی جائے گی. تو کہا یا رسول اللہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے, ان کو پیروں کی طرف سے اگر کپڑا کرتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے, اور سر کی طرف کرتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں, کپڑا ہی اتنا سے کہ پورے جسم پر نہیں آتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سر کے جانب کپڑے کو ڈھانک دو اور پیروں کے پاس جو ہے پتے وتے ڈال دو, اور اس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا. یہ وہ آدمی ہے جو 200 درہم دینار کے کپڑے پہنا کرتا تھا, آج ایسے دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے کہ پاؤں میں جو ہے کپڑا تک, پاؤں تک نہیں پہنچ رہا کپڑا. کس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. صبر کے ذریعے سے آزمائش آ جائے, حالات آ جائیں, پریشانیاں آ جائیں, صبر کرنا ہے اس پر. کبھی کسی قسم کی کوئی تنگی آ جائے اس پر صبر کرنا ہے, واویلا نہیں مچانا, رونا دھونا نہیں ہے اس پر, اللہ سے مانگنا ہے اور صبر کرنا ہے. صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اجر و ثواب رکھا ہے کل قیامت کے دن.